الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على بالقاسم محمد المصطفى وثم الصلاة والسلام على السيد محمد عن المهدي الموعود خليفة الله قد جاء ومضى صلى الله عليهما وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. اما بعد، قابل احترام حضرت مولانا سید محمد سرفراز مہدی تشریف اللہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ و حضرت اللہ بخش میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہ و صدر جلسہ عالی جناب لیاقت علی خان صاحب و مہمان خصوصی عالی جناب نواب محمد بہادر خان صاحب و معزز سامعین و سامعات و نوجوان دوستو، الحمدللہ آج ہم 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متبرک مجلس میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ اس فقیر کا عنوان حقیقت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرنا، اس کا جشن منانا معاذ اللہ بدعت ہے، اور مزید جسارت کی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اور یہ سوال کیا جاتا ہے جس سے ہمارے نوجوان لاجواب ہو جاتے ہیں۔ سوال بڑا منطقی ہوتا ہے، سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منا رہے ہیں، کیا ایسا میلاد، کیا میلاد النبی آقا کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا، یا آپ کے اصحاب نے منایا، یا تابعین و تبع تابعین نے منایا؟ ان تمام نے جب نہیں منایا اور تم منانے لگے تو گویا یہ بدعت ہو گئی۔ میں اس کا جواب بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ آج کی ہماری اس مجلس کی ایک خصوصیت ہے، آج ہمارے اس جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم خصوصیت یہ ہے جس کو ہم تمام جاننا چاہیے کہ آج روئے زمین پر جہاں کہیں بھی آپ کو مسلمان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے نظر آ رہے ہیں، دراصل یہ صدقہ ہے ایک مہدوی پٹھان کا، جس کو دنیا قائد ملت نواب محمد
بہادر خان بہادر عیار جنگ کے نام سے جانتی ہے، اور انہی کے خاندان کے چشم و چراغ آج ہمارے اس جلسے کے مہمان خصوصی ہیں۔ اور یہ بات کوئی میں عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ خود غیر مہدوی علماء سرزمین دکن کے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ مولانا مفتی خلیل احمد خود یہ تحریر فرماتے ہیں کہ سرزمین دکن پر سب سے پہلے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر قائد ملت نواب محمد بہادر خان بہادر عیار جنگ نے جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا۔ یہ ان کا پیغام اور ان کی یہ تحریک آج آپ نہ صرف بر صغیر میں دیکھتے ہیں، بلکہ اقطار عالم میں بر صغیر سے ہجرت کرنے والے مسلمان جہاں بھی موجود ہیں، وہ تمام کے تمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں، جس کا سہرا ایک مہدوی افغان قائد ملت نواب محمد بہادر خان بہادر عیار جنگ کے سر جاتا ہے۔ عزیزان محترم، سوال ذہن میں رکھیں کہ جب اصحاب رسول نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، لہذا آپ مناتے ہیں تو گویا یہ بدعت ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ ہے کوئی حدیث تو ہمیں بتاؤ۔ میں حدیث بھی دوں گا آپ کو انشاءاللہ العزیز، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے میلاد منعقد کی، اصحاب نے کس انداز سے میلاد مصطفیٰ منعقد کی۔ تمہارا سوال ہے کہ تم کہتے ہو انہوں نے نہیں کی لہذا تم بھی مت کرو، یہی سوال ہے اور اس کا جواب بھی یہی دیتے ہیں۔ نوجوانوں، سوال سے گھبرانا چھوڑ دو۔ سب سے پہلے جب تک ڈرو گے سوال سے تم کو ڈرایا جائے گا۔ مہدوی وہ ہوتا ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ مہدوی سے دنیا ڈرتی ہے۔ آپ پلٹ کر سوال کریے، میں بہت سمپل سوال آپ کو سکھاتا ہوں۔ آج کے جلسے سے آپ یہ سوال لے کر اٹھیں، میری پوری گفتگو آپ کو یاد رہے یا نہ رہے، لیکن میرا سوال ضرور یاد کر کے اٹھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے رسول اللہ نے میلاد منائی ہے، کہاں لکھا ہے اصحاب رسول نے میلاد منائی ہے؟ پلٹ کر سوال کرو، بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے میلاد منانے سے منع کیا ہے؟ کوئی ایک حدیث، احادیث آپ کے کتب، آپ کے مورخ، آپ کے محدث، آپ کے مفسر، آپ کے سوال ہے ہمارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر منع کیا ہے، روکا ہے؟ صحابہ نے کہاں منع کیا ہے، کہاں روکا ہے؟ تم ایک حدیث پیش کر دو۔ شریعت کا ایک اصول ہے، یاد رکھیے آپ، جن چیزوں کی حرمت آ جائے، جو حرام ہو جائے، وہ صبح قیامت تک حرام، جو چیزیں حلال ہو جائے صبح قیامت تک وہ حلال۔ شریعت کا اصول ہے کہ اگر حرام میں اس بات کا ذکر نہیں ہے جس کو تم جسارت کرتے ہوئے حرام کہہ رہے ہو، تو خدا کی قسم تم خدا کی شریعت میں مداخلت کر رہے ہو، اور خدا نے جس کو حلال کر دیا وہ صبح قیامت تک حلال ہے۔ تو اب جو حلال کی فہرست میں نہ ہو، حرام کی فہرست میں نہ ہو، تو شریعت کا ایک اصول ہے، حدیث رسول ہے،
بہت تیزی کے ساتھ میں اصول آپ کے سپرد کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، صحاح ستہ میں ابن ماجہ شریک ہے، جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ اس کے راوی حضرت سلمان فارسی، معلم انسانیت، رحمت للعالمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا گھی حلال ہے؟ کیا پنیر حلال ہے؟ کیا جنگلی گھدا، اس کا گوشت اور اس کی جلد حلال ہے؟ یہ سوال ہے، کیا جواب ہونا چاہیے؟ ایک عام ہوتا تو کہتا گھی حلال ہے، پنیر حلال ہے، جنگلی گھدا حرام ہے، لیکن جواب آ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی کی شان رکھنے والا وہ عظیم پیغمبر جواب دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک سطر میں جواب نہیں کیا، وما حلل اللہ فی کتابہ وما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ عفا عنہ۔ سوال ہوا گھی پر، پنیر پر، جنگلی گھدے کے حلال و حرام پر، جواب کیا آ رہا ہے؟ جو اللہ نے کتاب اللہ میں حلال کر دیا وہ حلال، جو حرام کر دیا وہ حرام، وما سکت عنہ، اور جس کے بارے میں سکوت طاری ہے، اگر اس پر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کا مقام درجہ عطا کرتا ہے۔ اب میلاد النبی پر اعتراض کرنے والے ذرا اپنی عقلوں پر غور کرو، تمہاری فکر تو فکر ابو لہبی سے بھی گئی گزری ہے۔ کتاب بخاری کی کتاب، امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور موجودہ دور کے علماء آج بھی اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، اسماء رجال کے مطابق بھی، سند کے مطابق بھی، متن کے مطابق بھی۔ اور تعجب ہوگا آپ کو، جو حدیث میں آپ کو پہنچانے والا ہوں، اس حدیث کو صحیح مانا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے شیخ عبداللہ نے۔ انہوں نے کتاب لکھی مختصر سیرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صفحہ نمبر 13 پر درج کر کے کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، تمہارے باپ صحیح مانتے ہیں اور تم ایسی ناقلب اولاد ہے کہ اس کو بدعت کہتے ہو۔ کیا حدیث ہے؟ ابو لہب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازلی دشمن، ایسا دشمن جو پوشیدہ بھی نہیں ہے، تاریخ کے صفحات تو دور کی بات ہے، اس کی دشمنی اور اس کی رذالت اور اس پر تبرہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قرآن اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب قاری پڑھے گا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ قرآن میں اس کی مذمت ہے، بددعا ہے، تبرہ ہے۔ اتنا واضح دشمن مر گیا، مرنے کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے قاب میں 1 سال کے بعد آیا۔ حضرت عباس بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم، صحاح ستہ کی ہر کتاب میں درج کیا گیا ہے۔ حضرت عباس خواب میں ابو لہب کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں بتانا تیرا کیا عالم ہے؟ ابو لہب اپنا حال بیان کر رہا ہے حضرت عباس سے، کہتا ہے کیا بتاؤں، بڑی تکلیف میں ہوں، آگ میں دہک رہا ہوں،
نیچے سے بھی آگ ہے، اوپر سے بھی آگ ہے، دائیں سے بھی آگ ہے، بائیں سے بھی آگ ہے، مجھے قرار نہیں ہے، بہت سخت عذاب میں ہوں۔ کیوں نہ ہوگا؟ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ لیکن عباس کیا بتاؤں، جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں اللہ تخفیف یعنی کمی کر دیتا ہے، اور میری شہادت کی انگلی سے سفید رطوبت جاری ہوتی ہے، میں اس کو چوستا ہوں تو مجھ میں آنے والے ہفتے کے عذاب کو سہنے کی قوت و طاقت آ جاتی ہے اور میں اس کو برداشت کرتا ہوں۔ بات کس سے ہو رہی ہے؟ ابو لہب سے ہو رہی ہے۔ پوچھا حضرت عباس نے یہ انعام کیوں؟ میلاد النبی کو سمجھیے کہ اس کو منعقد کرنے والے اگر صاحبان ایمان ہوں گے تو ان کا کیا مقام ہوگا، جبکہ یہ ابو لہب کا یہ عالم ہے۔ کہتا ہے کیا بتاؤں، جب میرے بھائی عبداللہ کے گھر اللہ نے لڑکا پیدا کیا، میری باندھی مجھے اس بات کی اطلاع دی اور کہا کہ مبارک ہو تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو میں نے بھتیجے کی آمد کی مسرت میں اس انگلی کے اشارے سے اس لونڈی کو آزاد کیا۔ میں خوش ہوا آمد مصطفیٰ پر، لونڈی کو آزاد کیا، کفر اور شرک کی حالت میں مرا۔ قرآن میں تبرہ موجود ہے، لیکن اللہ نے اس میلاد کی خوشی کے اظہار کی بنا پر یہ انعام اس کو عطا کیا۔ اے نام نہاد مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، کیا تمہاری فکر ابو لہبی سے بھی نیچے گر چکی ہے؟ ذرا تو سوچو کہ تم کس بات کا انکار کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کا ایک اصول ہے، آپ نے کہا ہمارا اصول ہے جو رسول اللہ نے نہیں کیا، جو اصحاب رسول نے نہیں کیا، وہ تمام چیزیں بدعت۔ چلیے پہلے بدعتی کا میں تعارف کرواتا ہوں آپ سے۔ احادیث کے مجمع میں یا پھر قرآن مجید میں کوئی آیت مجھے دے دے، کوئی حدیث مجھے بتا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میں وضو کروں اور جو پانی سے میں وضو کروں اس کو تم زمین پر گرنے مت دینا، اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لینا، اپنے چہرے پر بھی مل لینا، جسم پر بھی مل لینا، کیا کوئی حدیث ہے؟ لا سکتے ہیں تو لے کر آؤ، اوپن چیلنج ہے میرا۔ لیکن پھر یہی امام بخاری کتاب الوضو میں لکھتے ہیں، یہ ہماری اپنی کتاب نہیں ہے، تمہاری کتاب جس کو تم امام بخاری مانتے ہو، وہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الوضو میں لکھتے ہیں کہ جب آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا اہتمام فرماتے، حضرت بلال کو آواز دیتے، حضرت بلال پانی کا برتن لے کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے، رسالت مآب جیسے جیسے وضو فرماتے جاتے، جو صحابہ ارد گرد ہوتے وہ دوڑتے ہوئے اس پانی پر گرتے اور اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور جسم پر ملتے ہیں، اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اور جو صحابہ کو پانی میسر نہیں ہوتا وہ اپنے ان ساتھی اصحاب کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو مس کر کے اپنے چہروں پر ملتے ہیں۔ یاد رکھیے اصول میں آپ کو دیتا ہوں، اظہار محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اظہار محبت رسول کے لیے جذبے اور ایمان کی ضرورت ہے۔ دلائل کے انبار میں آپ جائیں گے تو یاد رکھیں آپ کو کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ صحابہ کا عمل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے، آپ نے منع نہیں کیا، سکوت اختیار کر لیا، اور آپ کہتے ہیں جو چیز قرآن میں حدیث میں نہیں وہ عمل بدعت ہے، تو پہلے وہ اصحاب رسول تمہارے نقطہ نظر سے بدعتی قرار دیے جائیں گے۔ اب تمہارا فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے کہ تم انہیں بدعتی مانتے ہو یا صحابی رسول مانتے ہو۔ ہم تو عشق والے ہیں، ہم تو محبت والے ہیں، ہم تو مہدی کے پروانے ہیں، ہم تو دلیل نہیں بلکہ ایمان سے عشق رسول کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی عظمت و رفعت کے قائل ہیں۔ اب ایک اور میں آپ کو روایت، تابعی سے پہلے اور صحابی کا بھی آپ واقعہ سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب وہ مسجد نبوی میں آتے، روضے رسول پر حاضر ہوتے، پر جن باتوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ ان تمام کا میں آپ کو تشفی بخش جواب دینا چاہتا ہوں۔ ہم پر الزام ہے کہ ہم بزرگوں کی بارگاہوں میں جا کر چما چاٹی کرتے ہیں، ان کے مزاروں پر حاضری دیتے ہیں، ان کی تربتوں کو چومتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اچھا بدعت ہے، یہ اصول ہے، تو آؤ میں تمہیں مسجد نبوی میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ وہ آتے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دیتے، اور اسی روزے کے سے متصل ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت گزر چکا ہے، رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن ممبر رسول کو نسبت ہے رسول مکرم سے۔ صحابہ کے ایمان کو دیکھیے، ان کے جذبے کو دیکھیے، ان کے بہکاوے میں آ کر اپنے ایمان کو خدایا غارت نہ کریں۔ عبداللہ ابن عمر زیارت کے ممبر کے قریب آتے، اور جو ممبر رسول ہے اس کے جو زینہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، ممبر کا جو آخری زینہ ہوتا ہے اس کو عرشہ کہا جاتا ہے۔ ادب ہے، دیکھیے نسبت دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس ممبر کے قریب جاتے، اور وہ مقام جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو مس کرتے اور اپنے چہرے کو مل لیتے۔ اب یہ کہاں کس حدیث میں لکھا ہے جو عبداللہ ابن عمر یہ عمل کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں، ہم سے مت پوچھئے، ہم تو دلیلوں کے دیوانے نہیں ہیں، ہم تو جذبہ محبت اور ایمان کے مت والے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل ہے۔ حضرت انس ابن مالک صحابی رسول، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 10 سال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت میں رہے۔ بات آگے بڑی، عمر طویل ہو گئی۔ ان کے شاگرد اور خادم ہیں جن کا نام ہے ثابت بنانی۔ ایک مرتبہ دوران گفتگو وہ پوچھتے ہیں اپنے استاد محترم سے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے، کہ حضرت مجھے بتائیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال کا وقت گزارا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ہاتھ ہیں، ان 10 سالوں میں کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر سے مس ہوئے ہیں، یعنی ٹچ ہوئے ہیں؟ کیا آپ کے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ سے ٹچ ہوئے ہیں، مس ہوئے ہیں؟ حضرت انس ابن مالک مسکرا کر کہنے لگے، ایسا تو بارہا ہوا۔ تو فوراً حضرت ثابت بنانی اٹھ کر حضرت انس ابن مالک کے ہاتھوں کو چومنے لگتے ہیں۔
زمانہ گزر گیا، مس ہوئے، لیکن حصول برکت کا سبق دے رہے ہیں تابعی، صحابی اس کو منع بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا کہ جس کو میں مس کیا ہوں بعد میں لوگ اس کو مس کریں، اس کو چومیں؟ ہے تو بتا دیجیے۔ چلیے میں اگر یہ دلائل دینے بیٹھ جاؤں تو یقین مانیے تھک جاؤ گے، میرے پاس اتنے دلائل ہیں، لیکن الحمدللہ میں کوئی تھکنے والا نہیں ہوں، نہ میں سوال سے تھکتا ہوں نہ میں جواب سے تھکتا ہوں، چونکہ میں شاہ خودمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ قار ہوں، وہاں سے صدقہ لیتا رہوں گا اور مضبوط تمہارے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہوں گا۔ بات کرو کبھی ہم سے، عجیب مسئلہ ہے، بیمار ہوتے ہیں تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، گھر تعمیر کروانا ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے بجائے انجینئر کے پاس جاتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں تو دنیا کا حال چال پوچھتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں تو دین کی بات کرتے ہیں۔ بات کرو ہم سے، کہتے ہیں ہمارے جواب نہیں دیتے۔ ارے خدا کے بندے، تو نے سوال کب کیا؟ اگر تو نے سوال نہیں کیا تو کم سے کم میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو جھوٹ بھی نہ کہے۔ بات کرو، کتنی ہمت ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم تو سب سے بات کرنے تیار ہیں، ہم ڈرتے نہیں نہ گھبراتے ہیں۔ یہ تو ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے۔ آپ کو دو روایتیں سنا کر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بدعت کا ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ امام مالک سے سارا عالم اسلام واقف۔ امام مالک کی حیثیت اس لیے عظیم ہے، ایک طرف تو وہ امام المحدثین ہے، دوسری طرف وہ ایک فقہ کے امام ہے جس کو مالکی فقہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ فقہ کے بھی امام ہوئے، وہ حدیث کے بھی امام ہوئے۔ آپ کو تعجب ہوگا، وہ ایسے امام محدث ہیں، امام المحدثین ہیں کہ انہوں نے امام بخاری سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا امام موطا۔ روئے زمین پر عالم اسلام میں امام بخاری سے بھی پہلے کسی نے احادیث رسول مکرم کو جمع کیا ہے تو وہ امام مالک ہے۔ اب یہ امام مالک مدینہ منورہ میں مقیم ہے، جنہوں نے مدینہ منورہ میں اپنی زندگی گزاری تو کبھی جوتا اور چپل نہیں پہنا، برہنہ پا برہنہ پیر مدینے میں آپ گزرتے ہیں، چلتے ہیں اور پھرتے ہیں۔ اب کیا سوال نہیں پیدا ہوگا، امام مالک آپ امام المحدثین ہیں۔ اس حدیث میں لکھا ہے، کہاں رسول اللہ نے کہا کہ میرے شہر میں آؤ تو ننگے پیر پھرتے رہو، میرے شہر میں جوتے مت پہنو، یہاں تک کہ وہ برہنہ پیر ہوتے، بلکہ کبھی بھی انہوں نے مدینہ منورہ کے شہر میں سواری پر بھی سفر نہیں کیا۔ یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ میرے شہر میں آپ سب اونٹ پر سوار مت ہو؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ میرے شہر میں تم سواری پر سفر نہ کرنا؟ ہم تو آج الحمدللہ مرسڈیز کار میں مدینہ منورہ کی سیر کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ امام مالک کے پاس کیا جذبہ ایمانی ہے، کیا محبت رسول ہے۔ کوئی حدیث نہیں ہے تو لا کر بتاؤ۔ تم ہم سے پوچھتے ہو، اب ہم تم سے پوچھتے ہیں، ہے تو لا کر بتاؤ۔ پوچھا حضرت امام مالک سے، کہا حضرت یہ کیا ہے؟ آپ اور میں ہوتے تو کیا کہتے؟ ہماری جو ذہنیت ہے، اگر کسی بزرگ کو کسی بزرگ کے آستانے میں برہنہ پاک چلتے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو پاگل ہو گیا۔
یہ ہمارا نظریہ ہے. ہم اگر امام مالک کے بارے میں ہم سے کوئی رائے پوچھے تو ہم کہہ دیں گے کہ پاگل ہو گئے ہیں, کوئی حدیث نہیں ہے, قرآن کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن امام مالک سے پوچھو وہ کیا جواب دیتے ہیں. امام مالک سے پوچھا گیا کہ حضرت حضور آپ یہ برہنہ پیر بغیر جوتے اور چپل کے کیوں مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں اور سواری پر کیوں سوار نہیں ہوتے؟ تو امام مالک کہتے ہیں کیا بتاؤں, یہ وہ شہر مقدس ہے جہاں پر امام الانبیاء خاتم الانبیاء وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین والی شان والا نبی فخر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا تھا. مجھے حیا آتی ہے کہ جس مقام پر رسول اللہ نے قدم رکھے ہیں میں اسے اپنے جوتے اور چپل سے روکوں, اور مجھے حیا آتی ہے کہ جس گلیوں میں جس مقام سے رسول اللہ گزرے ہیں میں وہاں پر تن تناتے ہوئے سواری پر سفر کروں. یہ دلیل ہے عشق و محبت, یہ جذب ایمانی کی ضرورت. اچھا, اب اگر آپ جو قانون بنائے ہیں کہ جو نہیں ہے وہ کرے تو بدعت, تو آپ کے اس فریم میں امام مالک کا کیا پوزیشن ہے ذرا واضح کر دیں. چلیے آپ کہتے ہیں ہر بات کے لیے کہ بخاری میں کہاں ہے, بخاری میں کہاں ہے, مسلم میں کہاں ہے, مسلم میں کہاں ہے. یاد رکھیں ایک بات کہ دلائل بخاری اور مسلم میں ملیں گے, لیکن محبت کے جذب اظہار کے لیے جو ایمان ہے وہ بخاری اور کسی بھی دنیا کی کتاب میں نہیں بلکہ خود اپنے قلب کے کتاب عشق پر اس کے دلائل ملیں گے. امام بخاری اب دیکھیں کتنے بڑے بدعتی ہو گئے بیچارے, ہمارے پاس نہیں. ہم تو بس ہم ہیں, ہم تو تمہاری بات کر رہے ہیں. تم نے جو نظام بنایا, قانون بنایا, جب نہیں تھا پھر کیا تو بدعت. تو آئیے آپ کے امام بخاری کو آپ کیا کہیں گے؟ امام بخاری نے تقریباً 2 لاکھ احادیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمع کی. کتنے عرصے میں؟ 16 سال کے عرصے میں امام بخاری نے 2 لاکھ احادیث کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اس کو دوبارہ دیکھا, مکرر نظر دوڑائی, اس کا مطالعہ کیا, تو انہوں نے اس کو چھانٹ دیا اور انہوں نے اپنے اصول کے مطابق دیکھا تو بہرحال جملہ 2 لاکھ سے 7,563 احادیث کو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے اور میں اس کی ایک کتاب لکھوں. امام بخاری کہاں رہتے ہیں؟ بخارا میں رہتے ہیں, تو بخاری ہوئے تو بخارا میں رہتے ہیں. اب جب انہوں نے اہتمام کیا کہ احادیث رسول کو جمع کر لوں, ایک کتاب کی شکل دے دوں, 2 لاکھ میں سے میں نے 7,653 حدیثوں کو جمع کر لیا ہے. تو وہ مکہ مکرمہ کا سفر کرتے, مکہ مکرمہ میں آ کر ایک مکان کرائے پر لیتے ہیں. یہ پہلی بدعت ہے آپ کے مطابق. مکے میں آئے ہیں, مکان کرائے پہ لیے, یہ پہلی بدعت ہو گئی حضرت امام بخاری سے. پھر دوسری بدعت, اب انہوں نے کیا کیا کہ جب کتاب لکھنا ہوتا, کتاب میں حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اپنے مکان میں غسل کرتے, نیا لباس زیب تن کرتے, کعبۃ اللہ کے صحن میں آتے, کاغذ دوات اور قلم کو ساتھ لاتے, 2 رکعت نماز شکرانے کے صحن کعبہ میں ادا کرتے, اور پھر اس کے بعد ایک حدیث لکھتے, پھر اپنا دفتر بند کرتے مکان چلے جاتے. پھر ارادہ ہوتا تو پھر غسل کرتے, پھر لباس پہنتے, پھر کعبۃ اللہ کے صحن میں آتے, پھر 2 رکعت نماز پڑھتے, پھر حدیث ایک ہی لکھتے تھے. جتنا وقت ہے نہیں لکھ دیتے, ایک لکھتے اور پھر بند کر دیتے, دفتر چلے جاتے. اب پوچھو بخاری سے, امام بخاری سے
آپ 2 لاکھ حدیثیں جو جمع کیے ہیں اس میں سے ایک حدیث ہمیں دے کر چلے جاتے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب میری حدیث کی کتابیں لکھنی ہو تو تم پہلے غسل کرنا، نیا لباس پہننا، کعبۃ اللہ کے صحن میں آنا، 2 رکعت شکرانہ پڑھنا، پھر ایک حدیث لکھنا اور دفتر بند کر لینا۔ تو آپ کے قانون کی زد میں حضرت جناب امام بخاری آ گئے کہ وہ تو اتنی حدیثوں کو جمع کیے۔ اب آپ کیلکولیشن کریے، میں آپ کو دے رہا ہوں کہ 7,563 حدیث کو لکھنے انہوں نے کتنی مرتبہ غسل کیا ہوگا، کتنی رکعت نماز پڑھی ہوں گی اور کیسے اہتمام کیا ہے، تو پھر آپ اس کو کیا کہتے ہیں نئی عید ہے کہ مسلمانوں تمہاری یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ بچے پریشان، بات تو صحیح ہے، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ بتاتا ہوں کہاں سے آ گئی۔ دین آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ آپ جو سمجھ میں آئے گا سبق پڑھا دیں گے۔ کہتے ہیں عید الفطر، عید الاضحیٰ، قربانی کی عید، یہ 2 عیدیں ہی ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے لائے؟ یہ تیسری عید بدعت۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے آپ کے امام بخاری سے پوچھتے ہیں، وہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں، کتاب الایمان میں، کتاب المغازی میں، کتاب التفسیر میں، کتاب الاعتصام میں یہ حدیث کو درج کرتے ہیں۔ امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت عمر ابن خطاب کی روایت ہے، تو دوسری کتاب میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے۔ راوی 2 ہیں لیکن مضمون و متن ایک ہے۔ میں بہت اختصار اس کا ایک اہم حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب ہو یا حضرت عبداللہ ابن عباس ہو، دونوں جلیل القدر اصحاب رسول ہیں۔ ایک یہودی نے کہا، غور سے سنیے اس بات، ان 2 میں سے کسی ایک کو ایک یہودی نے کہا، اگر ہم ابن ماجہ کی حدیث پڑھیں گے تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک یہودی نے پوچھا، کہا کہ اگر عبداللہ قرآن میں جو ایک آیت نازل ہوئی ہے، اگر وہ ایک آیت ہماری توریت میں نازل ہوتی تو ہم عید مناتے۔ لفظ عید ہے حدیث رسول میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، بتاؤ وہ کون سی آیت ہے جو اگر تمہاری توریت میں نازل ہوتی تو تم عید مناتے؟ تو انہوں نے کہا وہ آیت ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب جواب یہ ایک آیت آئے تو یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ ہم عید مناتے۔ تو تصور کریں جس پر سارا قرآن آیا ہے، جب وہ آئے تو کیوں ہم عید نہ منائیں؟ لیکن میں تیسری عید والی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہودی نے کہا کہ یہ آیت ہوتی الیوم اکملت لکم دینکم والی تو کیا کرتے ہیں؟ عید مناتے۔ اب جواب دے رہے ہیں صحابی رسول، کیا کرتے؟ کہا ہم اس دن ایک عید مناتے۔ جواب سنو، تم ایک عید مناتے، ارے جب یہ آیت کا نزول ہوا اس دن تو ہم 2 عید مناتے ہیں۔ لو تم 2 پہ رکے تھے، عبداللہ ابن عباس نے اور 2 نئی عید آپ کو دے دی۔ پوچھا وہ کیسے؟ تو کہا کہ آیت جب نازل ہوئی یوم عرفہ ہے اور یوم عرفہ کو ہم عید مناتے ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، نمبر 3 پر آ گئی عید العرفہ۔ اور کس کے پاس؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، جو تم 2 پر اڑے ہو میں 3 دے رہا ہوں۔ اور کہا دوسری عید، تو کہا کہ یوم الجمعہ کے دن نازل ہوئی، ہم پہلے سے یوم الجمعہ یعنی جمعے کے دن عید مناتے۔ کتنے ہو گئے؟
4 ہو گئے، تم 2 پر رک گئے، صحابی رسول 4 پر پہنچ گیا، 4 پر نہیں رک سکتے۔ تصور کرے یوم الجمعہ مسلمانوں کے لیے یوم عید ہے تو سال میں جمعہ 52 مرتبہ آتا ہے، تو کتنی مرتبہ عید ہو گئی؟ 52 مرتبہ عید ہو گئی۔ اچھا، اس میں ایک منطق کو سمجھے آپ، قربانی کہاں دیتے ہیں؟ حج میں قربانی کہاں دیتے ہیں؟ کیا میدان عرفات میں دیتے ہیں، یوم عرفہ دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو بہکا سکتے ہیں وہ عید الاضحیٰ کو ہی کہا انہوں نے، میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یوم عرفہ کو یوم نحر نہیں ہے، یوم عرفہ کے دوسرے دن مینا میں آ کر قربانی دیتے ہیں، وہ ہے عید الاضحیٰ کا دن۔ عید الاضحیٰ کا دن الگ ہو گیا، وہ عید کا دن، اس سے پہلے یوم عرفہ الگ عید کا دن ہو گیا، اور پھر جمعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ ایک اور عید کا دن ہو گیا۔ یوم الجمعہ تو ہضم ہو جاتا ہے، نہیں مسلمانوں کی عید ہے، مسلمانوں کی عید ہے، پھر کیوں ہمیں سبق پڑھاتے ہو کہ 2 ہی عید ہے، 2 ہی عید ہے؟ تو مانو پہلے تم 54 عیدیں 54 عیدوں کو ڈکلیئر کرو۔ ہم تو بہت عیدوں کو ڈکلیئر کرنے کا موقف رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ یوم الجمعہ عید کیوں بنا؟ سب دن اللہ کے ہیں، آج ہفتہ ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کا تذکرہ کرو۔ کون سے دن اللہ کے ہیں؟ ہفتہ اللہ کا ہے، اللہ نے بنایا، اتوار سنڈے اللہ کا ہے، منڈے اللہ کا ہے، ٹیوزڈے اللہ کا ہے، وینسڈے اللہ کا ہے، تھرسڈے اللہ کا ہے، جمعہ اللہ کا ہے، پھر پروردگار، پھر وہ کون سے تیرے دن ہے؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ فرما رہا ہے۔ اگر بدر الدجا اس کی تفسیر کرے تو آپ کو قبول نہیں ہوگی، کوئی اور مفسر کی بھی میں تفسیر نہیں، بلکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کا حوالہ دیتا ہوں۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے اقدس سے لگا کر دعا کی کہ پروردگار اس کو علم قرآن عطا فرما۔ وہ امام المفسرین کہتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں اللہ کی نعمتوں و برکتوں کا نزول ہوا ہے، اس کو یاد دلاتے رہو۔ ساری نعمتیں، ساری برکتیں قربان ہے، صدقہ ہے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ آئے تو ہم جشن نہ منائیں؟ اچھا یوم الجمعہ عید کیوں ہوئی؟ خود حدیث رسول مقبول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الجمعہ کو اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا۔ اب میں استعارن سمجھانے کے لیے کہہ دوں گا کہ یوم الجمعہ عید میلاد آدم ہے۔ عید میلاد آدم تو ہر ہفتہ قبول، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد تم کو قبول نہیں۔ تم کہتے ہو صحابہ نے کہاں منایا، میں بتاتا ہوں صحابہ نے کب منایا، کہاں منایا، کیسے منایا۔ ایک بات اس سے پہلے کہہ دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف فرمائیں۔ سفر معراج جاری و ساری، بیت القدس میں جبرائیل امین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ براق سے نیچے تشریف لے آئیں، اور یہ مقام بیت اللحم ہے۔ بیت اللحم یہ وہ مقام ہے جو جائے پیدائش ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم، مولود عیسیٰ ابن مریم ہے، مقام مولود عیسیٰ ابن مریم ہے۔ آپ یہاں اتریں،
اور یہاں پر آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اترے سواری سے اور اس مقام پر جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عیسیٰ کی میلاد منا رہے ہیں۔ اچھا ایک سوال ہوگا، ایک طرف تو کہتے ہو کہ افضل الانبیاء ہیں، پھر یہ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش پر 2 رکعت نماز پڑھنا گویا معاذ اللہ عیسیٰ افضل ہو گئے کیا؟ ایک گمراہ کرنے ایک سوال ہوگا۔ یاد رکھیے اصول، اگر کبھی کوئی عمل پیغمبر کرتا ہے تو وہ شریعت کا جزو و حصہ بن جاتا ہے۔ اب آپ قرآن کو دیکھیے، حضرت مریم جس مقام پر عبادت کرتی ہیں وہاں پر حضرت زکریا اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں؟ بن موسم پھل حضرت مریم کے حجرے میں۔ اب بتائیے مریم ولیہ ہے، نبیہ نہیں ہے، اللہ نے عورتوں کو نبوت عطا نہیں کی، مریم ولیہ ہے، اللہ کی ولی ہے، ولی ہے۔ زکریا اللہ کا پیغمبر ہے، نبی ہے، برگزیدہ ہے۔ لیکن قرآن کھولیے، قرآن پڑھیے، جس مقام پر جو محراب مریم ہے وہاں پر حضرت زکریا اپنی اولاد کی دعا کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے برکت اور حصول حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ انبیاء کی سنت۔ یا ایک اور میں وضاحت کر دوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ حضور میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام جو صاحب خاتم ولایت محمدیہ مقیدہ ہیں، وہ اپنے سے قبل کے اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضر ہوئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا کہ خلیفۃ اللہ اس ایک عام ولی کے پاس چلا گیا؟ میرا مہدی کسی ولی کا محتاج نہیں ہے، ہر ولی میرے مہدی کا غلام ہے۔ میرا مہدی تو اس لیے گیا تھا تاکہ قوم کو سبق دے دے کہ تم اپنے بزرگوں سے وابستگی کو مضبوط رکھو۔ میں کروں گا تو میرا عمل دلیل حجت بنے گا، ورنہ میرے مہدی کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ کہیں پر جائے۔ اب آئیے، یوم الجمعہ عید ہو گئی، تو کتنے عید ہو گئے؟ 54 پلس 2 پلس پھر 2 56۔ اب آپ بتائیے بیت اللحم میں رسول اللہ وہاں پر 2 رکعت نماز ادا۔ اچھا ایک میں بالکل اپنے مضمون کو سمیٹ کر ایک بات کہہ کر اپنی بات تمام کر دوں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے صاحب سمجھ، صاحب شعور، دانا و عقلمند پیدا کیا۔ میں آج میلاد مصطفیٰ کے وقت کے واقعات آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، لیکن سچے دل سے بتاؤ، کیا آپ نے کبھی نہیں سنے کہ رسول اللہ کی ولادت سے کیا ہوا، رسول اللہ کے میلاد کے موقع پر کیا ہوا، کیا رحمتیں ہوئی، برکتیں ہوئی؟ وہ ایک طویل مضمون ہے، ہر کوئی سنا ہے، میں سنا ہوں، آپ سنے ہیں، آپ سنے ہیں، سب سنے ہیں۔ کہاں سے سنے؟ کیا ڈائریکٹ آیا تھا اللہ نے میلاد مصطفیٰ کے وقت کے حالات و واقعات بتانے؟ نہیں، ہم کتابوں میں پڑھے، اچھا، اور کہاں پڑھے؟ ہم بخاری میں پڑھے، اچھا، اور کہاں پڑھے؟ مسلم میں پڑھے، اچھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ یعنی مولود رسول کے واقعات کو بخاری و مسلم صحافتہ نے درج کیا، جو واقعات میلاد کو بیان کر دے اسی کو کہتے ہیں میلاد النبی۔ اب بخاری و مسلم نے جب بیان کیا تو انہوں نے کس سے سن کر بیان کیا؟ اب آپ سلسلہ بتائیں گے، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، جا کر پہنچیں گے، کہاں تک پہنچیں گے؟ اصحاب تک پہنچیں گے، تو پتا چلے گا کہ صحابہ رسول، اصحاب رسول میلاد کا تذکرہ کرتے تھے۔ یہ تو صحابہ کی سنت ہوئی،
اگر صحابہ کی سنت میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو آج کسی بھی مسلمان کے پاس تاریخ میں یا حدیث میں کوئی روایت نہ ملتی. سلسلہ تو تب سے چلا ہے. آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم کیسا اہتمام کرتا ہے. میں بہت بڑی بات بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم میلاد مصطفیٰ منعقد کر کے توحید خداوندی کی حفاظت کرتے ہیں. میں بہت بڑی بات بہت ذمہ داری کے ساتھ بہت بڑے مقام سے کہہ رہا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کر کے ہم توحید خداوندی کی حفاظت کرتے ہیں. حضرت عزیر کو اللہ نے سلایا جگایا. پورے بقرہ میں سارا واقعہ ہے. 100 سال سوئے اٹھ کے کہنے لگے ایک دن یا آدھا دن. لوگوں نے دیکھا 100 سال میں جسم گلا سڑا نہیں, لباس خراب نہیں ہوا, تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ابن اللہ ہے, اللہ کا بیٹا ہے. لوگوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کر رہے ہیں, مٹی کے پرندوں میں جان ڈال رہے ہیں, کوڑی کے بیماروں کو شفا دے رہے ہیں. لوگوں نے کہا عیسیٰ نہیں ہے, عیسیٰ ابن اللہ, اللہ کا بیٹا بنا دیا. اب اس کے برخلاف دیکھیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, ڈوبتے ہوئے سورج کو دوبارہ نکال دیا, کنکریوں سے کلمہ پڑھا دیا, درختوں کے پتوں سے کلمہ پڑھا دیا. کیا کچھ میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا؟ اگر ہم میلاد نہ مناتے تو نعوذ باللہ توحید خطرے میں تھی. خدا کی توحید کی حفاظت ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنا, کہ ہم پیغام دے رہے ہیں کہ معاذ اللہ ہم مصطفیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانتے, ہم تو عبداللہ کا بیٹا, آمنہ کا چاند, عبد المطلب کا پوترا مانتے اور اس کی میلاد پر جشن مناتے. اب آپ کہیں گے کہ جو کچھ وہاں تھا اب ہونا تھا, نہیں تو نہیں. تو ایک چھوٹی سی چند سوالات میں آپ کو دیتا ہوں. یہ جو قرآن مجید ہے آج جو کتابی شکل میں ہم پڑھ رہے ہیں, کیا رسول اللہ کے زمانے میں یہ کتابی شکل میں تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کتابی شکل میں جمع ہو, اور حضرت ابوبکر صدیق تو اس میں بہت پس و پیش کر رہے تھے. حضرت عمر انہیں اصرار کر رہے تھے کہ کتابی شکل میں جمع کر دو. تو پہلی بدعت کیا ہو رہی ہے؟ یہ قرآن کو کتابی شکل میں. اور آگے بڑھیں. اللہ جب چاہتا ہے, جہاں چاہتا ہے, جس سے چاہتا ہے اس کو عظمت مصطفیٰ کا قائل ضرور کرتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا, یہ مسجد نبوی کا سمجھ لیں محراب ہے, انہوں نے محراب کو آگے کر دیا. وہ مقام پر محراب اب نہیں ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا. محراب کو تھوڑا آگے کر دیا 2 قدم. اب یہ سلفی ہو, وہابی ہو, بدعقیدہ ہو, جو کوئی بھی ہو, یاد رکھے جب تو سجدہ کرتا ہے اس مقام پر مسجد نبوی کے اس محراب میں, تو دراصل تیرا سجدہ وہاں, تیرا سر وہاں پر ٹکتا ہے جہاں میرے آقا کے قدم ہوا کرتے. خدا محمد الرسول اللہ عظمت کو برقرار رکھتا. ایک روایت کہہ کر میں بات تمام کر دیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ کا نام ہے شفا. وہ داعیہ تھی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع پر آپ کی ولادت ہوئی وہ داعی کا کام کرتے تھے. بہت سارے چیزیں انہوں نے دیکھی, بہت سارے دیکھی. وقت گزر گیا, جیسے ہی اعلان نبوت ہوا انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو بول دیا. السابقون السابقون کی زمرے میں وہ آتی ہیں. بعد میں وہ بہت طویل حیات رہی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس ان کے ساتھی اصحاب رسول آتے, کہتے کہ ہمیں آپ کی اماں سے ملنا ہے.
اور اماں سے پوچھنا ہے رسول اللہ کی پیدائش کے وقت کیا عالم تھا، کیا کیفیت تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف اپنے ساتھیوں کو اپنے گھر میں بٹھاتے، ایک چادر بچھا کر اہتمام کرتے، ان کی والدہ شفا آتی تو وہ پہلی عورت ہے اصحاب رسول میں جو مولود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول کے سامنے پڑھ رہی۔ جب مکے میں، مدینے میں لوگ رسول اللہ کی مخالفت کرتے، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسان ابن ثابت سے کہا، حسان کھڑے ہو جا، لوگ تیرے نبی محمد کی مخالفت کر رہے ہیں، تیرے نبی محمد کی عظمت و شان اور رفعت کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اے حسان تو دفاع میں کھڑا ہو جا۔ رسول اللہ خود حضرت حسان کو دفاع میں کھڑا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، حسان مخالفین کے دفاع میں کھڑا ہو جا اور تیری مدد جبرائیل امین کرے گا۔ ہمارا مہدویوں کا یہ عقیدہ ہے، روئے زمین پر جب بھی عظمت مصطفیٰ پر حملہ کیا جائے گا، جب بھی محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کی جائے گی، ہم مہدوی عظمت دفاع مصطفیٰ کے لیے سنت حضرت حسان ابن ثابت کی کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ محمد الرسول اللہ کا کیا مقام ہے، جو خدا فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔